جو بچہ رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے, پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, ایبورشن کرا دیا جاتا ہے, یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. بخاری کے الفاظ ہیں جا معلق بین صدیہا, جا معلق بین صدیہا, وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا. یقول خطاب ہوگا جناب مولانا جرجیس احمد اٹاوی صاحب کا. آپ دل تھام کے بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جب بولنے میں گرمی آئے گی تب تک ٹھنڈا کر دیا جاؤں گا, آپ گھبرائیے نہیں, کیونکہ میں جان رہا ہوں وقت بہت تیزی کے ساتھ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کانفرنس جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سارے لوگ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. بلا کسی تمہید کے بس میں اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں جتنی دیر آپ کے سامنے ہوں میں مخاطب کروں گا تھوڑا سا میڈیا والوں کو, وہ اسلام کی تھوڑی سی صحیح تصویر لوگوں کو کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ آپ نبی نہیں بنے تھے, خانہ کعبہ میں شغاف آ گیا تھا بارش ہو جانے کی وجہ سے, سیلاب آ جانے کی وجہ سے, اور اثر نو اس کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی. اور جب دوبارہ وہ بنایا گیا تو اس میں حجر اسود کو رکھنے کی جب ضرورت پیش آئی کہ اس کو اسی مقام پر رکھ دیا جائے جہاں وہ تھا, تو اس میں بہت بڑا خون خرابہ کے آثار پیدا ہو گئے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو میں رکھوں یا میرے قبیلے کا سردار اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے. تو اس موقع پر جو پلاننگ کی گئی وہ پلاننگ یہ تھی کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا اسی کو منصف بنا دیا جائے گا, اسی کو فیصل بنا دیا جائے گا. لہٰذا سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ تشریف لائے تو آواز نکلنے لگی قد جاء الامین, قد جاء الصادق, امین آ گیا اور صادق آ گیا, مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے. میڈیا والوں نوٹ کرو اور لکھو, ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے محمد رسول اللہ نے, لیکن وہاں جتنے لوگ جمع ہیں یہ چیخ اٹھے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے. دنیا میں اتنا بڑا جج اور اتنا امانت داری کے ساتھ فیصلہ کرنے والا جج, جس کے فیصلہ کرنے سے پہلے لوگ یقین کر لیں کہ یہ سچا فیصلہ کرے گا, اس کے فیصلے کو فیصلہ کرنے سے پہلے تسلیم کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ سنیے. ایک چادر منگائی. میں جانتا ہوں میرے بھائیوں, چونکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہوں اور ڈاکٹر جانتا ہے وہ ڈاکٹری کیا جو مریض کے نبض کو دیکھ کر اس کی مرض نہ سمجھ سکے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو کون سا انداز پسند ہے, میں بتانا چاہتا ہوں. وہ ایک چادر منگائی اور اس چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھا, اور اس حجر اسود کو رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہر قبیلے کے سردار کو طلب کیا اور کہا کہ تم یہ کونا پکڑو, تم یہ کونا پکڑو, تم یہ کونا پکڑو, تم یہ کونا پکڑو. سارے قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو کونے پکڑائے گئے اور پھر کہا گیا چادر اٹھاؤ. حجر اسود کو اٹھایا جاتا ہے, یہ سارے قبیلوں کے سردار اس چادر کو اٹھا کر خانہ کعبہ تک لاتے ہیں اور پھر حجر اسود کو اٹھا کر اللہ کے نبی اسی جگہ پر نصب کر دیتے ہیں. سارے لوگ اس فیصلے سے مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں, فیصل بھی میں ہوں, میری قوم یا میرے قبیلے کا سردار اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا, لیکن نہیں. آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے نتیجے برے ہوں گے, قبیلوں کے سردار برا مانیں گے. اور پھر دوسری چیز, لیکن قیام امن کے لیے, امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سرداروں کو اس چادر کو اٹھوا کر اس جگہ پر پہنچوا دیا اور حجر اسود کو اس جگہ پر خود اپنے ہاتھ سے رکھا. یہ نبوت سے پہلے کا حال تھا. ابھی آپ نبی نہیں بنے, ابھی آپ رسول نہیں بنے, ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے, لیکن آپ کی دور اندیشی اور عقل مندی کیا تھی؟ آپ نے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے, شانتی کو بحال رکھنے کے لیے اور تمام قبیلوں کے درمیان شانتی کا پیغام دینے کے لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا. ذرا نظر ڈالیے آپ میرے ساتھیوں,
میرے اس جمعیہ ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں سننے کے لیے آنے والے دنیا ہندوستان کے چپے چپے سے آئے ہوئے لوگوں، ذرا غور کرو، وہ صلح حدیبیہ کا منظر یاد کرو. صلح حدیبیہ، مدینے سے آپ چل چکے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر آپ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے خبر بھیجتے ہیں مکے. لیکن وہاں سے جب سہیل نام کا شخص اپنے چند لوگوں کو لے کے آتا ہے تو چند قراردادیں پیش ہوتی ہیں، چند شرطیں لگائی جاتی ہیں. اے محمد ابن عبداللہ، وہ تو رسول اللہ مانتا نہیں تھا، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. پھر کہا کہ دوسری شرط، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، تلوار میان کے اندر رہے گی، تلوار کھلے عام لے کر نہیں آ سکتے. آپ نے کہا یہ بھی شرط مجھے منظور ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا کوئی شخص اگر مکے سے مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی مدینے سے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. صلح ہو جاتی ہے، جب معاہدہ ہوتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، لہذا یہ دستخط کا نمبر آ جاتا ہے. سہیل کہنے لگا کہ اس لفظ کو کاٹو، مجھے رسول اللہ کا لفظ منظور نہیں ہے. ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر ہم رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی، محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی کہنے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو، رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ سکوں. آپ فرما رہے ہیں کہ لائیے اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے اس لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے قلم کاٹ دیا. میڈیا کے لوگوں سے ہی تصویر پیش کرو، تم جس کو چاہو آسمان پہ بٹھا دیتے ہو، جس کو چاہو زمین پہ گرا دیتے ہو. صلح کی خاطر اپنا نام کٹوا رہا ہے، رسول اللہ کا لفظ کٹوا رہا ہے، صلح کی خاطر، امن کی خاطر، جبکہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور یہ رسالت اور یہ پیغمبری کا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن امن برقرار رہے، شانتی بحال رہے. آپ اس امن کے خاطر، آپ نے شانتی کے خاطر اپنا نام کٹوا دیا. اور یہ کانفرنس کے حوالے سے میرے تحفظ انسانیت، میں جانتا ہوں مجھے جس کان میں جو اشارے کیے گئے ہیں، مجھے جو وقت کی طرف پابند کیا گیا ہے، بس ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اور لے جانا چاہتا ہوں. میڈیا والوں، تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار، میں سب سے بڑا علم بردار کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. ایک عورت آتی ہے امام کائنات کے پاس، آتی ہے، غام دیا ہے، آ کر کہہ رہی انی قد اسبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے زنا کا صدور ہو چکا ہے، مجھے سنسار کر دو، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک و صاف کر دیجئے، یعنی مجھے سنسار کر دیجئے. اس کے سنساری کا حکم دیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے اس کے پیٹ میں حمل ہے، اس زنا کی پیداوار ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو حامل ہے، یہ تو گربوتی ہے، اس کے پیٹ میں تو بچہ، یہ پریگننٹ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ، ابھی تیری سزا ملتوی کی جا رہی ہے، ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے. اے عورت، اے غام دیا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. میڈیا والوں، مجرم موجود ہے، اپنے جرم کو قبول کر رہا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، بچہ بھی ناجائز ہے، اصلی باپ نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی جان کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، تحفظ انسانیت کے علم بردار ہیں. فرما رہے ہیں ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. کہنے لگی اس بچے کا نام نہیں ملے گا، یہ بڑا ہو کر گالیاں دے گا. فرمایا قصور تیرا ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اسلامی قوانین پر عمل کرنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی جنت میں جانے کا حق ہے. اس کے حق کو نہیں چھینا جا سکتا ہے. تیری سزا ملتوی کی جا رہی ہے، جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو آنا. بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ لے کے آتی ہے، اے اللہ کے رسول یہ بچہ ہو گیا، لے لیجیے آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا. بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں آپ نے کہا جاؤ یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو سنسار کر دو. جیسی وہ دروازے تک گئی، بچہ رونے لگا. اللہ کے
کے نبی سے کہنے لگی اللہ کے رسول اس بچے کو آخری مرتبہ مجھے دودھ پلا لینے دیجئے. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اس عورت نے چہرہ گھما کر اس بچے کو اپنے پستان سے لگایا اور اس کے بعد اپنے نبی کو دے دیا. اللہ کے رسول نے اس بچے کو اپنی گود میں اپنے ہاتھ میں لیا. دیکھ رہے کہ اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا ہے. عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, لیکن منہ میں لگا ہوا خون, منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں تو رحمت للعالمین کی رحمت اور شفقت جوش میں آ جاتی ہے. فرماتے ہیں عورت ادھر آ, اس بچے کا حق تیری پستان میں ہے, اس بچے کی غذا تیری پستان میں ہے, ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی. محمد رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, محمد رسول اللہ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس بچے کا حق مارنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. جا, جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا, جب تک تیرا دودھ نہیں چھوڑ دے تب تک نہیں. میڈیا والوں یہ تصویر بھی کبھی پیش کر دیا کرو, یہ تصویر ہے اسلام کی. ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کا حق نہیں مارا جا رہا ہے, دیا جا رہا. جاؤ, کسٹڈی میں نہیں دیا گیا ہے, کوئی پولیس اس کے پیچھے نہیں لگائی گئی ہے. جو عورت خود اللہ کے دربار سے اللہ کے ڈر رہی ہو, اس کے خوف سے آئی ہو, وہ کیا بھاگے گی اور کہاں جائے گی. جا میرے بھائیوں ذرا نظریں ڈالو. جب وہ عورت گئی اور جب دودھ پینے لگا بچہ, دودھ چھوڑ دیا, تب روٹی کھانے لگا, تب لے کر آئی تو اللہ کے رسول نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور فرمایا آئے خاتون, اب تیرے لیے محمد رسول اللہ کے پاس بھی اب کوئی راستہ نہیں ہے. اس بچے کو دوسرے کے حوالے کیا اور اس کو سنسار کر دیا گیا. میرے ساتھیوں, بس آخری بات بتا کر میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ اسلام وہ مذہب ہے. یہ تو پیٹ کا بچہ تھا, یہ تو پیدا ہو چکا تھا. ایک وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے, اسلام اس بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا جو بچہ رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے, پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, ایبورشن کرا دیا جاتا ہے, یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. بخاری کے الفاظ ہیں جا معلق بین صدیہا, جا معلق بین صدیہا, وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا. یقول یا ربی ھذی امی قتلتنی, اور کہہ رہا ہوگا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مار ڈالا تھا. اسلام اس پیٹ کے بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کا یہ ہے تحفظ انسانیت, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو انسانیت کے تحفظ کو فراہم کرتا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور ہماری میڈیا کو چاہیے کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں. پیروں میں اب نوچا بھی جانے لگا, وقت کے ختم ہونے کا الارم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.